السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، سوال تھا آپ کا، طواف بیت اللہ کے لیے وضو کرنا لازمی ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں لازمی ہے۔ اب آپ نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ائمہ اسلام کی تعلیمات سے پوری طرح فائدہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی بشمول شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کی راہ اور راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی سبیل المومنین ہے۔ سوال کا جواب دیا آپ کو کہ طواف بیت اللہ کے لیے طہارت لازمی ہے، اور آپ نے کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے مجموع الفتاوی میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی سند صحیح یا ضعیف کے ساتھ طواف بیت اللہ کے لیے وضو لازمی نہیں بتایا گیا، کوئی اس پر حکم نبی علیہ السلام سے نہیں ہے۔ جی میرے بھائی، طواف بیت اللہ کے لیے باوضو ہو کر طواف بیت اللہ کرنا یا بے وضو ہو کر، اس سلسلے میں علماء کی مختلف آراء ہیں، ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کی مختلف آراء ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی یا ایک دوسرے سے مخالف۔ تو جو جواب آپ کو پہلے دیا، میرا جواب وہی ہے کہ طواف بیت اللہ کے لیے طہارت لازمی ہے اور صفا مروہ کے لیے مستحب ہے۔ اگر کوئی مرد عورت حدث اکبر یا اصغر کی صورت میں صفا مروہ صحیح کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے تو صفا مروہ کی صحیح ہو جائے گی، ہاں باوضو ہونا، طہارت سے ہونا یہ مستحب ہے، اور طواف بیت اللہ کے لیے طہارت لازمی ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا تو لکھتے ہیں کہ طواف بیت اللہ کے لیے طہارت لازمی ہے، صحیح کے لیے افضل ہے کہ طہارت کے ساتھ ہی صحیح کی جائے۔ فتاوی اسلامیہ پیج نمبر 332 332 جلد نمبر 2 مکتبہ دارالسلام۔ اسی طرح طواف بیت اللہ کے لیے باوضو ہونا یا بے وضو ہونا، اس کے لیے دیگر علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ طواف بیت اللہ کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، اور دوسرا موقف علماء کرام کا یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، مستحب ہے یا افضل ہے یا سنت ہے وغیرہ ذالک، مگر شرط نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس مسئلے میں اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ صحیح اور محتاط بات یہی ہے کہ طواف بیت اللہ باوضو ہو کر کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ طواف بیت اللہ باوضو ہو کر کیا جائے۔ تو اس لیے بیت اللہ کا طواف باوضو ہو کر کرنا چاہیے، اور صفا مروہ کی صحیح جو ہے وہ اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مشہور قول یہی ہے، اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ ان کا بھی، اور امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ ان کا بھی یہی قول ہے کہ طواف بیت اللہ باوضو ہو کر کرنا چاہیے۔ اب یہ طواف بیت اللہ کیا ہے؟ غالباً پہلے بھی آپ کو بتایا، بیت اللہ کا طواف یہ نماز ہے۔ عام نماز میں ہم چل پھر نہیں سکتے، ہلکا پھلکا آگے پیچھے ہونا وہ سنت سے معلوم ہے، ورنہ نماز میں ہم پنجگانہ نمازوں میں چل پھر نہیں سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، جبکہ بیت اللہ کے طواف میں یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو طواف بیت اللہ کا طواف یہ نماز ہے، اور لیکن اس میں تم کلام کر سکتے ہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 960، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روایت سندن صحیح ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم میں مومنوں کی ماں سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف بیت اللہ باوضو ہو کر کیا کرتے تھے، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ مجھ سے اپنے مناسک حاصل کر لو، یعنی حج عمرے کا طریقہ حاصل کر لو، دیکھ لو، سیکھ لو۔
یہ روایت صحیح مسلم کے اندر 1297 پر واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی بیچ میں اذان شروع ہو گئی تھی، مزید اس جواب کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ اب کچھ علماء کرام یا ائمہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ طواف بیت اللہ کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ ان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا بھی یہی مسلک ہے کہ طواف کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ اب جو کہتے ہیں شرط ہے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جس روایت اور حدیث میں یہ ذکر ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، جیسے ترمذی کی روایت آپ کو بھی پڑھ کر بتائی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مرفوعاً نہیں ہے، یہ موقوفاً ہے۔ مطلب یہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، جس روایت میں یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے اور تم لیکن اس میں کلام کر سکتے ہو، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ اور اسی متعلق امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر موقوف ہے، مطلب مرفوعاً یہ ثابت نہیں، موقوفاً ہے۔ اور امام بہقی اور دیگر نے بھی اس کو اسی طرح ذکر کیا ہے وغیر ذالک۔ تو اب ان کا قول یہ ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہما کہ یہ شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اور یہ کہ زیادہ محتاط بات اسی میں ہی ہے کہ باوضو ہو کر طواف بیت اللہ کیا جائے۔ اب باوضو ہو کر طواف کا یہ ہوگا فائدہ کہ جمہور علماء کرام یا ائمہ کرام کی بھی موافقت ہوگی اور قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر بھی عمل ہوگا، اور کسی قسم کے شک و شبہ سے بھی حاجی وہ پاک ہوگا اور بالا تر ہوگا۔